سندھ کی سرزمین پر ایک وقت ایسا آیا جب لوگ اپنی زندگیوں میں بے سکونی اور مسائل سے دوچار تھے۔ ظلم، ناانصافی اور لالچ نے معاشرے کو جکڑ رکھا تھا۔ ان حالات میں ایک دانشمند صوفی اور فقیر کا ذکر عام ہوا، جسے لوگ دانا فقیر کے نام سے جاننے لگے۔ دانا فقیر سادہ لباس پہنتے، ایک چھڑی ہاتھ میں رکھتے اور اپنی درویشی کی حالت میں گاؤں گاؤں گھومتے رہتے۔ وہ سادگی اور مزاح کے ذریعے زندگی کے اہم سبق سکھاتے۔ ان کی باتیں گہری حکمت اور فلسفے سے بھرپور ہوتی، مگر اس انداز میں پیش کی جاتی کہ سننے والے ہنستے ہنستے سوچنے پر مجبور ہو جاتے۔ ان کی شہرت بڑھتی گئی اور آخرکار ان کے بارے میں سندھ کے بادشاہ کو بھی خبر ملی۔ بادشاہ کی دعوت۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ دانا فقیر کو اپنے دربار میں بلائے گا تاکہ اس کی عقل اور دانشمندی کا امتحان لے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ فقیر کو شاہی دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب دانا فقیر کو اطلاع ملی تو وہ ہنستے ہوئے بولے، بادشاہ سلامت، مجھ فقیر کو بلاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس دنیا کی تمام دولت موجود ہے تو مجھ سے کیا پوچھیں گے؟ شاید انہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دولت سے عقل نہیں آتی۔ فقیر نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور دربار کی طرف چل پڑے۔ دربار کا منظر۔ بادشاہ کے دربار میں فقیر کی آمد پر درباریوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ فقیر کا لباس بوسیدہ تھا، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور اس کا سر دھول سے اٹا ہوا تھا۔ کچھ درباریوں نے سرگوشیاں کیں، یہ کیسا دانشمند ہے، نہ لباس ڈھنگ کا اور نہ کوئی شان۔ فقیر نے ان کی باتیں سن کر مسکرا دیا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ لوگ مجھے میرے کپڑوں سے پرکھ رہے ہیں، کیا عقل لباس میں ہوتی ہے؟ بادشاہ فقیر کی بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، فقیر، تمہاری بات دلچسپ ہے، مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تمہاری عقل کتنی گہری ہے، اس لیے کچھ سوالات ہیں جن کا جواب دو گے۔ پہلا سوال، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بادشاہ نے فقیر سے سوال کیا، بتاؤ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور بولا، یہ کیسے؟ سونا، جواہرات اور دولت زیادہ قیمتی نہیں؟ فقیر نے اپنی لاٹھی زمین پر ٹیکتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، سونا اور جواہرات اگر کھو جائیں تو دوبارہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، مگر وقت جو ایک بار گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور فقیر کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ فقیر نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، وقت وہ خزانہ ہے جس کا کوئی مول نہیں، یہ ہمیں مفت دیا گیا ہے مگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ بادشاہ فقیر کی حکمت سے متاثر ہوا مگر اس کا امتحان جاری رکھنا چاہا۔ دوسرا سوال، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ بادشاہ نے اگلا سوال کیا، اچھا تو یہ بتاؤ، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ فقیر نے سکون سے جواب دیا، موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، یہ تو سب جانتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ بات سب جانتے ہیں مگر کوئی اس حقیقت کو مان کر زندگی نہیں گزارتا۔ لوگ ایسے جیتے ہیں جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہ دولت جمع کرتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں، لالچ اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن انہیں مرنا ہے۔ بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا، تو اس حقیقت کو ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ فقیر نے جواب دیا، جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی غرور نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا اور اپنے وقت کی قدر کرتا ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ انصاف اور محبت سے پیش آتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آخرکار سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ بادشاہ اس بات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے فقیر سے مزید سوالات کرنے کا ارادہ کیا۔ تیسرا سوال، انصاف کیا ہے؟ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا، دانا فقیر، انصاف کیا ہے؟
فقیر نے کہا، انصاف وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ بادشاہ نے کہا، یہ بات مزید واضح کرو۔ فقیر نے کہا، فرض کریں کہ اگر آپ کا بیٹا غلطی کرے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہی غلطی کسی اور کے بیٹے سے ہو تو آپ اسے سزا دیتے ہیں، کیا یہ انصاف ہے؟ بادشاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ فقیر نے کہا، انصاف کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور، امیر اور غریب، سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو۔ اگر انصاف دولت اور رتبے کے مطابق دیا جائے تو وہ انصاف نہیں بلکہ ظلم بن جاتا ہے۔ بادشاہ کی نئی آزمائش۔ بادشاہ دانا فقیر کی حکمت اور دانائی سے بے حد متاثر ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں ابھی تک یہ سوال باقی تھا کہ کیا فقیر واقعی اتنا دانا ہے؟ اس کی باتوں میں صرف چالاکی ہے۔ اس نے فقیر کو دوبارہ دربار میں بلایا اور کہا، اے دانا فقیر، تم نے پہلے میرے سوالات کے جوابات دیے، مگر میں اب بھی مزید جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے چند مزید سوالوں کا جواب دو گے؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، فقیر کا کام سوالوں کا جواب دینا نہیں، دلوں کو جگانا ہے۔ پوچھو جو پوچھنا ہے، شاید تمہیں وہ مل جائے جس کی تلاش ہے۔ دو سوال دنیا میں سب سے بڑا بوجھ کیا ہے؟ بادشاہ نے پہلا سوال کیا، بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا بوجھ کیا ہے؟ فقیر نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر اپنی لاٹھی زمین پر ٹیک کر بولا، بادشاہ سلامت، دنیا کا سب سے بڑا بوجھ دوسروں کی امیدوں کا بوجھ ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر بولا، یہ کیسی بات ہے؟ امید تو زندگی کا سہارا ہے، پھر یہ بوجھ کیسے بن سکتی ہے؟ فقیر نے وضاحت کی، جب کوئی شخص دوسروں سے توقعات باندھ لیتا ہے اور ان کے پورا نہ ہونے پر مایوس ہو جاتا ہے تو وہی امیدیں اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں۔ انسان کو دوسروں سے زیادہ اپنی محنت اور خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی توقعات اکثر اس کی ناکامی کا سبب بن جاتی ہے۔ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور مزید سوالات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تین سوال، سب سے بڑا اندھا کون ہے؟ بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، بتاؤ سب سے بڑا اندھا کون ہے؟ فقیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، سب سے بڑا اندھا وہ ہے جو سچ کو دیکھ کر بھی نہ مانے۔ بادشاہ نے مزید وضاحت چاہی تو فقیر نے کہا، وہ شخص جو اپنی غلطیوں کو دیکھنے سے انکار کرے وہ حقیقت میں سب سے بڑا اندھا ہے۔ ظاہری نابینا ہونا اتنا برا نہیں جتنا باطنی نابینا ہونا ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات، غرور اور لالچ کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا وہ سب سے زیادہ اندھا ہے۔ بادشاہ نے اس جواب پر غور کیا اور کہا، یہ سچ ہے، کئی لوگ آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہوتے ہیں۔ چار سوال، دولت زیادہ ضروری ہے یا عزت؟ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا، دانا فقیر، بتاؤ دولت زیادہ ضروری ہے یا عزت؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، عزت وہ دولت ہے جو نہ چرائی جا سکتی ہے نہ چھینی جا سکتی ہے، لیکن دولت وہ عزت ہے جو کسی بھی وقت چھن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیسے؟ فقیر نے جواب دیا، دولت لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا کرتی ہے جبکہ عزت محبت پیدا کرتی ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہو مگر عزت نہ ہو تو وہ دولت اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، مگر جس کے پاس عزت ہو وہ غریب ہو کر بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ پانچ سوال، سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ بادشاہ نے آخری سوال پوچھا، دانا فقیر، بتاؤ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ فقیر نے اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھتے ہوئے کہا، بردباری اور صبر دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، طاقت تو تلوار یا فوج میں ہوتی ہے، پھر صبر کو طاقت کیوں کہتے ہو؟ فقیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، تلوار جسم کو زخمی کرتی ہے مگر صبر دلوں کو جیتتا ہے۔ صبر کرنے والا شخص اپنی مشکلات پر قابو پا لیتا ہے، جبکہ طاقتور شخص اپنی طاقت کے نشے میں سب کچھ کھو دیتا ہے۔
صبر انسان کو وہ حکمت عطا کرتا ہے جو اسے ہر جنگ جیتنے کے قابل بنا دیتی ہے، چاہے وہ جنگ دلوں کی ہو یا میدان کی۔ 6 دانا فقیر کا الوداع۔ بادشاہ دانا فقیر کی دانشمندی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے دربار میں رہنے اور اپنا مشیر بننے کی پیشکش کی، مگر دانا فقیر نے انکار کر دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، فقیر کا مشن یہ نہیں کہ وہ دربار میں رہے، میرا کام ہے لوگوں کو بیدار کرنا اور زندگی کے اصل راز سکھانا۔ میں ہمیشہ چلتا رہوں گا تاکہ علم اور حکمت کو پھیلا سکوں۔ یہ کہہ کر دانا فقیر اپنی لاٹھی کے سہارے دربار سے نکل گیا۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے کہ وہ شخص جسے دنیا کی آسائشوں کی کوئی پرواہ نہیں، کتنی بڑی سچائیاں سکھا گیا۔ دانا فقیر کے پہلے اور دوسرے حصے میں اس کی دانشمندی اور حکمت کے امتحانات بیان کیے گئے تھے۔ اس نے بادشاہ اور درباریوں کو وقت، موت، صبر، انصاف اور عزت و دولت کی حقیقتوں سے روشناس کروایا۔ اب قصے کا تیسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے، جہاں دانا فقیر گاؤں واپس آتا ہے اور عام لوگوں کو زندگی کے سبق سکھاتا ہے۔ ایک گاؤں واپسی کا منظر۔ دانا فقیر بادشاہ کے دربار سے رخصت ہو کر اپنے گاؤں واپس آتا ہے۔ راستے میں وہ ایک چھوٹے بازار سے گزرتا ہے جہاں لوگ مصروف ہیں، کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں اور کچھ جھگڑ رہے ہیں۔ فقیر اپنی چھڑی کے سہارے چلتے ہوئے لوگوں کو غور سے دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے۔ گاؤں کے لوگ دانا فقیر کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پہنچتا ہے، بچے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور بوڑھے لوگ اس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ فقیر سب کو خوش اخلاقی سے سلام کرتا ہے اور گاؤں کے مرکز میں بیٹھ جاتا ہے۔ 2 سوال: سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ایک نوجوان جو مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا تھا، فقیر کے پاس آیا اور پوچھا، فقیر، مجھے بتاؤ، دنیا کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ دانا فقیر نے مسکرا کر کہا، تمہارا اپنا نفس۔ نوجوان حیران ہو گیا اور بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دشمن تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے۔ فقیر نے کہا، نفس وہ دشمن ہے جو تمہیں دھوکہ دیتا ہے، تمہیں غرور میں مبتلا کرتا ہے اور تمہیں اپنی خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کے ہاتھوں ہار جاتا ہے تو وہ اصل جنگ ہار چکا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے نفس کو قابو میں رکھ لو تو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا۔ 3 سوال: سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ ایک کسان فقیر کے پاس آیا اور کہا، فقیر، میں سخت محنت کرتا ہوں مگر میری زمین مجھے زیادہ پیداوار نہیں دیتی، کیا یہ میری قسمت ہے؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس زمین ہے؟ کسان نے کہا، ہاں، مگر چھوٹی سی ہے۔ فقیر نے کہا، اور تمہارے پاس ہاتھ ہیں جو کام کرتے ہیں؟ کسان نے کہا، جی بالکل۔ فقیر نے کہا، پھر تمہارے پاس سب سے بڑا رزق ہے محنت کرنے کی طاقت۔ زمین کا رزق تو خدا دیتا ہے مگر تمہاری محنت اسے بڑھاتی ہے۔ شکر کرو اور محنت جاری رکھو، خدا ان کو نوازتا ہے جو اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ 4 سوال: سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ ایک عورت جو اپنے بچوں کی پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی، فقیر کے پاس آئی اور پوچھا، فقیر، سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ فقیر نے کہا، سب سے بڑا امتحان صبر ہے۔ عورت نے حیرت سے پوچھا، کیسے؟ فقیر نے کہا، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ دیر سے ملے یا بالکل نہ ملے تو تمہارے دل کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ ہر امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صبر کرو، خدا تمہارے لیے بہتر دروازے کھولے گا۔ 5 سوال: سچی دولت کیا ہے؟ ایک تاجر جو بازار میں ہمیشہ دولت کی دوڑ میں لگا رہتا تھا، فقیر کے پاس آیا اور پوچھا، فقیر، سچی دولت کیا ہے؟ فقیر نے ایک کھجور کی گٹھلی اٹھائی اور کہا، یہ ہے سچی دولت۔ تاجر نے حیران ہو کر کہا،
یہ تو ایک معمولی چیز ہے، اس میں کون سی دولت ہے؟ فقیر نے کہا، یہ گٹھلی اگر زمین میں بوئی جائے تو ایک دن درخت بن سکتی ہے، اور وہ درخت کئی لوگوں کو پھل دے سکتا ہے۔ سچی دولت وہ ہے جو بڑھتی رہے اور دوسروں کو فائدہ دے۔ جو دولت صرف تمہارے لیے ہو وہ بوجھ ہے، اور جو دوسروں کے کام آئے وہ حقیقی دولت ہے۔ آخری سبق، سکون کہاں ہے؟ ایک بوڑھا شخص جو زندگی بھر دولت، شہرت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا رہا تھا، فقیر کے پاس آیا اور کہا، فقیر، میں نے سب کچھ کمایا مگر سکون نہیں پایا۔ سکون کہاں ہے؟ فقیر نے اسے ایک درخت کے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، سکون اس درخت کی طرح ہے، یہ اپنی جڑوں میں قائم ہے، اپنی چھاؤں سب کو دیتا ہے اور وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ سکون اسی وقت ملتا ہے جب انسان اپنی جڑوں یعنی اپنی روح اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جو دل خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہی سکون پاتا ہے۔ دانا فقیر کا الوداع۔ دانا فقیر نے گاؤں والوں کو نصیحت کی اور کہا، یاد رکھو، زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز عارضی ہے۔ عزت، دولت، شہرت سب وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر علم، نیکی اور محبت وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ رہتی ہیں۔ ان پر عمل کرو تاکہ تمہارا نام بھی ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے۔ یہ کہہ کر دانا فقیر اپنی چھڑی اٹھا کر اگلے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں والے دیر تک اسے دیکھتے رہے اور اس کی باتوں کو دل میں بسائے بیٹھے رہے۔